قرآن میں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح تو ہمارے اولیاء نے، اسی لیے تو صوفیاء نے کہا کہ دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے اور آخرت انعام کے لیے ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کام اور صحت۔ پچھلے چند لیکچرز کے اندر ہم ایکسرسائز اور صحت کے باہمی تعلق پر بات کر چکے ہیں، لیکن ایکسرسائز یا ورزش انسان ہر وقت تو نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ صحت مند زندگی کے اندر ورزش سے ہٹ کر کام کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالمحن بنایا ہے، یعنی محنت کرنے کی جگہ۔ قرآن میں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح تو ہمارے اولیاء نے، اسی لیے تو صوفیاء نے کہا کہ دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے اور آخرت انعام کے لیے ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے دنیا میں کام جتنی کام کر سکتا ہے کرے، اور اس کے بعد قبر میں جا کر اس تھکاوٹ کو اتارے، آرام کرے اور آخرت میں جا کر انعام لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنیا کو دارالمحن بنایا ہے۔ انسان جن مقاصد کو بھی پانا چاہتا ہے وہ مقاصد بھاگ دوڑ دھوپ کیے، اسٹرگل کیے بغیر نہیں ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کو مجبوراً اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ مگر ایک طرف تو انسان کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، روزی روٹی کمانے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی اسٹرگل کا، بھاگ دوڑ دھوپ کا، کام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زندگی ساری کی ساری حرکت اور عمل سے عبارت ہے۔ زندگی کو اگر صحت مند بنیادوں پر آگے بڑھانا ہے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر حرکت اور عمل کا ایک پراپر مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر انسان زندگی کے اندر حرکت اور عمل کو نہیں اپنائے گا تو زندگی جمود اور تعطل کا شکار ہو کر رہ جائے گی، اور جمود اور تعطل، بیکاری اور کاہلی انسان کو جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر بھی ناکارہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی زندگی کی ساری رعنائیاں اور زبائیاں جو ہیں وہ حرکت اور عمل سے ہی عبارت ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ حرکت اور عمل کے اندر ہی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، اور اس کے بالمقابل جو جمود ہے، تعطل ہے، بیکاری ہے، کاہلی ہے، وہ سراسر ایک موت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو انسان حرکت کے اندر، آپ دیکھیں نا، کوئی بھی مشینری ہے وہ جب تک حرکت کے اندر رہتی ہے، رواں دواں رہتی ہے، صحیح حالت میں رہتی ہے، اور جب اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے، اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، پرزے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نکارہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کی جسمانی مشینری کا بھی ہے کہ اگر اس مشینری کو ہم رواں دواں رکھنا چاہتے ہیں، اسے بہترین حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو پالش کرتے رکھنا چاہتے ہیں اور ان سے بہترین استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے اندر کوئی اتنی حرکات و سکنات ہوں، اتنے معاملات ہوں، ایسے بھاگ دوڑ دھوپ ہوں کہ کم از کم رات کو جب ہم بستر پر جائیں تو پرسکون ہمارا جسم تھکا ہوا ہو، ذہن تھکا ہوا ہو، اور وہ نیند کا ایک تقاضا کر رہے ہوں، اور بستر پر جاتے ہی انسان پرسکون نیند کی آغوش میں چلے جائے۔ لہذا اگر آپ دنیا کے بازار میں زندگی کی قدر و قیمت سے پورا استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مناسب حرکت اور عمل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو کہیں کسی طرح سے ایک ایزی منی مل جاتی ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے بہت سارا مال و دولت مل جاتا ہے، ان کی زندگی کے اندر پھر بیکاری ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، یعنی بھاگ دوڑ دھوپ تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے ان کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو لہذا زندگی کے اندر پھر کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر تو سست اور کاہل ہوتا ہی ہے، ساتھ ذہنی طور پر بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے اخلاق کے اندر بھی کئی خرابیاں چپکے آ جاتی ہیں۔ مگر یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے
کہ بعض لوگ مال و دولت کمانے کے لیے یا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری قسم کی محنت کرتے ہیں اور اپنی جسمانی صحت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، پراپر نیند کا، آرام کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اندر صحت کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے اپنے مقاصد کی لگن کے اندر چلتے چلتے آگے چل کر جب کافی ساری خرابیاں آ جاتی ہیں اور پھر انسان وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں سے واپس پلٹنا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو یہ دوسری انتہا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحت مند زندگی کے اندر ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے، نہ اتنا زیادہ کام کرنا ہے کہ ہماری جسمانی مشینری خراب ہو کر رہ جائے، تھکاوٹ کا اکتاہٹ کا شکار ہو کر رہ جائے، اور نہ اتنی زیادہ بیکاری اور کاہلی کی طرف جانا ہے کہ ہماری بہترین صلاحیتیں نکھر نہ سکیں، پروان نہ چڑھ سکیں، بلکہ دنیا کے ہر معاملے کی طرح یہاں بھی وہ خیر الامور اوسطھا کہ جو اعتدال، توازن اور میانہ روی کی پالیسی ہے وہی بیسٹ پالیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔